حضرت مسلم بن عقیل چچا زاد بھائی نے حضرت امام حسین دیتے بے پناہ محبت رکھتے ہیں. آج سانو رشتہ دار نال محبت نہیں نا, حضرت مسلم بن عقیل بے پناہ محبت کرتے ہیں حضرت امام علی مقام دے نال, بے انتہا محبت رکھتے ہیں. صبح اٹھ کے امام حسین نو دیکھتے ہیں, شام نو امام حسین نو دیکھتے ہیں. جب 150 خطوط میں اول مختصر عرض کر رہے ہیں, جب 150 خطوط مکہ دے اندر امام علی مقام دے کول پہنچ گئے نا کوفیاں دے بھی تسی تشریف لے آؤ, تسی تشریف لے آؤ, امام علی مقام نے خط لکھیا, خط لے کے حضرت مسلم بن عقیل نو بلایا, فرمایا کہ بھائی مسلم بن عقیل تو ایویں کر, میری جگہ تے تو پہلے چلا جا کوفہ دے اندر, اتھا دے حال و احوال دیکھ, لوگاں نو دیکھ, انہاں دے معاملات دیکھ, پھر مینوں خط لکھی میں بھی آ جاؤں گا, پہلے تو جا. حضرت مسلم بن عقیل تر پہ باہر گئے, دیکھا کہ ایک ہرنی بندہ پکڑ کے نا انہوں ذبح پیا کرتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل واپس مڑ آئے, عرض کی تھی کہ امام علی مقام میں دیکھا ہے باہر بندہ ایک ہرنی پکڑ کے انہوں ذبح پیا کرتا ہے, مینوں کوئی اگے دے معاملات ٹھیک نہیں لگتے, اگے دے معاملات مینوں کچھ ٹھیک نہیں لگتے. امام علی مقام نے فرمایا کہ مسلم ڈر گیا ہے, چلو کوئی نہیں میں کسی اور نو بھیج دیں گا. حضرت مسلم بن عقیل دی چیخ نکلی, اور میں حضور تہاڈے فرمان تے جان بھی قربان ہے, میں صرف دسن آیا سی تسی حکم تے کرو, جتھے کہو گے مسلم اتھے ہی پہنچے گا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. حضرت مسلم بن عقیل پھر طور پہ, حضرت مسلم بن عقیل دے نال انہاں دے دو بیٹے نے, ایک دا نام ابراہیم, ایک دا نام ہے محمد. ابراہیم بڑے نے, محمد چھوٹے نے. ہاں جی, انہاں دی عمر 8 سال, چھوٹے دی عمر 7 سال. کتب تواریخ دے اندر دوواں نے, اے دے اندر کوئی اختلاف ہی نہیں کہ بڑی عمر کے چھوٹی عمر, ایک دی 7 ایک دی 8 سال. دوویں بچے حضرت مسلم بن عقیل دے قریب بیٹھے نے. حضرت مسلم بن عقیل جدو جان لگے نا, دوواں نے پھڑ کے نا دامن, ابا جی اساں بھی تواڈے نال ہی جانا ہے. سبحان اللہ, اسی بھی تواڈے نال ہی جانا ہے. حضرت مسلم بن عقیل فرمان لگے تسی ٹھہر جا, اور میں نہیں ابا جی ساڈا تواڈے بغیر جی نہیں نہ لگدا. بچے نو باپ نال پیو نال اتنی محبت, نہیں ابا جی اسی تواڈے نال ہی جانا. رات نو دیکھو نا کوئی بندہ محفل جاتا, چھوٹا بچہ کہندا ابا جی میں بھی جانا. پیو بھلے کہے پتر اوتھے جا کے سو جائے گا, ایتھے ہی سو جا, نہیں میں تواڈے نال ہی جانا, ایتھے بھلے آ کے سو جاوے لیکن محبت ہے نا, آندا جی ابا جی میں بھی تواڈے نال ہی جانا ہے. حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے دوواں صاحبزادے نو لا لیا تے سیدھا کوفہ نہیں گئے, پہلے سفر کیتا مکہ تو مدینہ دی طرف, حضور دے گنبد خضرا تے حاضری دتی. سبحان اللہ. اچھا جڑے گئے ہو اللہ پھر جانا نصیب فرمائے, جڑے نہیں گئے اللہ سانو بھی حاضری دین دی توفیق عطا فرمائے. مکہ تو مدینہ دا سفر کنا صرف تے حاضری دین واسطے آئے, پہلے نانا دی بارگاہ دے وچ حاضری دئیے, مڑ کوفہ چلے جاواں گے. سبحان اللہ. میرے نبی دے غلاموں, حضرت مسلم بن عقیل مدینہ دی دھرتی تے آئے, حضور دی بارگاہ دے وچ حاضری دتی, 2 رکعت نماز نفل مسجد نبوی وچ ادا کیتی, سفر کیتا, سیدھا کوفہ دی دھرتی تے پہنچ گئے, کوفہ دی سرزمین تے پہنچ گئے. عقل والے, فہم و فراست والے میری گل نو بڑا توجہ دے نال سنو گے. جب اوتھے پہنچے کوفہ دی سرزمین تے, لوکاں نو پتہ چلیا کہ حسین دا بھائی آیا ہے, حسین دا بھرا ہے. لوگاں نے امام مسلم بن عقیل دے نال بڑی محبت دا اظہار کیتا. کتنے لوگ نال نے, کدی 8000, کدی 18000, کدی 40000. سبحان اللہ. جب دیکھا نا لوگ دھڑا دھڑ بیعت پہ کرتے ہیں تے محبت پہ کرتے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل نے پہلے دن خط لکھ دیتا, فرمایا امام حسین جلدی تسی تشریف لے آؤ, اتنے لوگ تے بڑے منتظر ہیں, جلدی تسی تشریف لے آؤ. خط ادھر آ گیا, ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ دی سرزمین تے لوگ بیعت پہ کرتے ہیں, بڑا حشاش بشاش ماحول پہ چلتا ہے, کیونکہ ادھر یزید پلید بھی تخت تے بہ گیا. ادھر یزید نو اسے خبر دیتی او کوفہ دے اندر امام حسین دا پئی آ گیا ہے, ہن تہاڈی حکومت ختم. اس یزید نے اپنے وزیراں نو بلا کے مشورہ کیتا بھی دسو ہن کی کیتا جائے. انہاں دے وچوں ایک بدبخت کہنے لگا بھئی ایک انج دا بندہ گورنر تیار کرو جڑا کوفہ جاوے, جے دل دے اندر رحم نہ ہوے, سنگ دل ہوے, سخت دل والا ہوے, اونوں بھیجو. انہوں نے آکھا چلو ابھی میں آؤں بھیج دے ابن زیاد نو. ابن زیاد پہلے مصر دا گورنر, پر میں اینوں بھیج دے آپا ہن کتھے کوفہ دے اندر, بصرہ دے اندر بھی گورنر رہیا. ادھر ابن زیاد نو جدوں بھیجیا نا تے ابن زیاد بڑا چلاک ذہین آدمی, جدو اے کوفہ دے اندر داخل ہونے لگا نا تے مغرب دے ٹائم داخل ہویا, تے اس رستے تو داخل ہویا جس رستے تو لوگ حج پڑھ کے تشریف لے آندے سن, اس رستے تو داخل ہویا. پھر اے لباس بھی حاجیاں والا پا کے مغرب تو بعد جب اندھیرا چھا گیا تے اے لباس پا کے اس رستے تو داخل ہویا. کوفہ والے نے جو دیکھا نا انہوں نے سمجھا کہ شاید حسین آ گئے نے.
کیونکہ حضرت مسلم فقیر نے پہلے ہی خط لکھ دیتے سن اور میں کہ حسین آ جاؤ. لوگوں نے سمجھا کہ شاید حسین آگے نے, حالانکہ ابن زیاد ابن مرجانہ بھی کے اندر ہے, بڑا خطرناک آدمی سی کفر دا. اللہ اکبر. حضرت مسلم بن عقیل تشریف فرمانے ادھر ابن زیاد جو آیا نا, ایک گورنر اس وقت مسلمانوں کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر ہے سن. حضرت نعمان بن بشیر آپ گورنر ہاؤس کے اندر موجود تو جدوں اے پہنچا نا اتنے ابن زیاد انہیں دستک دیتی, اندروں آواز ہوندی ہے کہ حضرت نعمان بشیر نے فرمایا حسین واپس پلٹ جاؤ, کہ جیڑی میرے کو امانت ہے میں تمہیں کوئی نہیں دینی تے میں تمہارے نال جنگ بھی نہیں کرنی, کیونکہ میں نے تمہارے نانا تے کلمہ پڑھیا ہے. ادب بھی بہت ہے, پر حضرت ادھے اندر دو تاریخاں بیان کی دیا جا سکتے ہیں. حضرت نعمان بن بشیر کو پتا سی بھی کوفی بڑے با وفا نہیں ہے, بے وفا نے, اس وجہ تو میں حسین کو واپس پلٹا دے کل نو اذیت نہ دے. جدوں انہوں نے آکھیا نا حضرت نعمان بن بشیر نے واپس پلٹ جاؤ, باہروں آواز آئی, ابن زیاد کہنے لگ پیا, کہنے لگا اوے تیرا بھلا ہوئے دروازہ کھول. جدوں نے آکھیا نا تیرا بھلا ہوئے دروازہ کھول, جدوں یہ گل کیتی نا نال ہی بندہ کھلوتا سمجھ گیا اور اسی تو حسین سمجھ دینا یہ تے ابن مرجانہ ہے. آواز تو ہی سمجھ گیا تے ابن مرجانہ ہے, یہ تے ابن زیاد ہے, یہ تا مسلمانوں دا قاتل ہے, یہ تا یزید دا پیروکار ہے, یزید دے نہ رہنا ہے. لوگ مایوس ہو کر واپس پلٹ گئے. الغرض صبح ہوئی, ان لوگوں نے جمع کیتا ابن مرجانہ ابن زیاد نے کوفہ دے بڑے وڈیریاں نو جمع کر کے آکھن لگ پیا بھئی ہن یزیدی فوجاں اوندیاں نے پیاں کہ کوئی شخص باغی نہ ہوئے, میں نے حکم ہویا کہ جڑا گل منے تو ٹھیک, نہیں تو میں گردن قلم کر کے رکھ دیا گا. جنہوں بچے یتیم کرانے نے تے سامنے آوے, نہیں تو سارے پیچھے ہو جاؤ. اللہ اکبر. یہ گل ہوئی. حضرت سیدنا مسلم بن عقیل اس وقت ابو عبیدہ سقفی نام دا ایک شخص نے وہ دے کر دے اندر, یہ سب تو پہلے ابو عبیدہ سقفی یہ اہل بیت نال بڑا محبت کردا ہے, پیار کردا ہے. اہل بیت دے جنہ نے بھی اہل بیت کو شہید کیتا سارے کو بدلہ اسے ابو عبیدہ نے لیا ہے. انہا اہل بیت نال محبت کردا سارے کو انہیں بدلہ لیا. لیکن جب دیکھا نا دنیا دے اندر عزت دا ڈنگا بجن لگ پیا, پھر انہیں خود ہی نعوذ باللہ نبوت دا دعویٰ کر ڈالیا, پھر مرتد ہو کے مریا, جہنم دا ایندھن بڑھ کے مریا. کیونکہ جدو کسی نے بہت ہی زیادہ عزت دیتی جاوے نا پھر وہ برداشت ہی نہیں ہوندی, بہت زیادہ عزت دے تو پھر برداشت ہی نہیں ہوندی. حضرت مسلم بن عقیل اسے ابو عبیدہ سقفی دے کار دے اندر موجود نے. ادھر ابن زیاد آ گیا. حضرت ابو عبیدہ سقفی دے کار دے اندر حضرت مسلم بن عقیل نے نا, حضرت مسلم بن عقیل آپ نے بہتر نہ سمجھا دے کار دے اندر رہنا, کیونکہ ادھر ابن زیاد آ گیا, انہیں دھمکیاں دیتی ہیں. حضرت ابو مسلم بن عقیل انہاں دے کار دے وچوں نکل کے حضرت حضرت ہانی جڑے سن اے اہل بیت نال بے انتہا محبت کردے سن. حضرت مسلم بن عقیل حضرت ہانی دے کار دے اندر تشریف لے گئے. ادھر مسلم بن عقیل ادھر کار تشریف لے گئے. ادھر ابن زیاد نے حکم دیتا بھی کوئی ہو جو اسے تلاش کر کے لائے ہمارے پاس, مسلم بن عقیل کو لے آؤ ہمارے پاس. پر کوئی بتا ہی نہیں رہا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے. حضرت مسلم بن عقیل ہانی کے گھر میں, ہانی کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا شریک, وہ بھی اس دن انہی دنوں ان کے گھر پہ آیا ہوا تھا. اس شریک نے کہا حضرت سیدنا مسلم بن عقیل سے, فرمایا ایسا کرو تم ادھر بیٹھ جاؤ, یہ جو ابن زیاد ہے نا یہ میرا دوست بھی ہے اور ہانی کا بھی دوست ہے. آج میں اسے بلاتا ہوں, میں کہتا ہوں میں بیمار ہوں, جب یہ مجھے پوچھنے کے لیے آئے گا نا میں کہوں گا مجھے پانی دو, تم پیچھے سے تلوار چلا کر اس کی گردن ہی ختم کر دینا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل کو. فرمایا کہ آپ نے ابن زیاد کی گردن کو قتل کر دینا ہے, ختم کر دینا, اڑا دینا ہے. میں نے صرف اشارہ کرنا ہے مجھے پانی دو, آپ نے اس کی گردن کو اڑا دینا ہے. بات طے ہو گئی, بات ختم ہو گئی. ادھر وہ شریک نامی بندہ سو گیا, کہنے لگا میں بیمار ہوں. ادھر پیغام بھیج دیا ابن زیاد کو بھی, شریک تمہارا دوست بیمار ہے, آؤ نا ملنے کے لیے. وہ آ گیا ملنے کے لیے. اب سامنے بیٹھا ہے, رات کا وقت ہے, وہ آ کے باتیں کر رہا ہے, اور سناؤ کیسے ہو, ٹھیک ہو, طبیعت ٹھیک ہے. ادھر شریک کہنے لگا مجھے پانی پلاؤ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا مجھے پانی پلاؤ. حضرت مسلم بن عقیل پیچھے تلوار لیے کھڑے ہیں, آواز آتی ہے پانی پلاؤ. مطلب کیا ہے؟ گردن اپنی تلوار چلاؤ, اس کی گردن اڑا دو. آواز آتی ہے پانی دو, مجھے پانی پلاؤ. حضرت مسلم بن عقیل خاموش ہے. انہیں دوسری مرتبہ کہا پانی پلاؤ, آپ پھر بھی خاموش ہے. انہیں تیسری مرتبہ پانی پلاؤ, آپ پھر بھی خاموش ہے. وہ شریک کہنے لگا مجھے پانی پلاؤ, مجھے کیوں پرہیز کراتے ہو پانی سے, مجھے پانی پلاؤ اگرچہ میری جان بھی چلی جاتی ہے.
مجھے پانی پلاؤ، اگرچہ میری جان چلی جائے مجھے کیوں پرہیز کراتے ہو پانی سے؟ جب یہ بات کی نا اس ابن زیاد کے ساتھ جو ایک بندہ آیا تھا نا وہ اسے اشارہ کر کے کہنے لگا چل اٹھ چلیے. وہ سمجھ لگا کہ یہاں پہ کوئی کام ہونے والا ہے. کہنے لگا چل اٹھ چلیے، چل اٹھ چلیے. وہ ابن زیاد کہنے لگا ٹھہرو میں ملنے کے لیے. کہا نہیں. اسے دھکے دے کے باہر نکال کے کہتے ہیں یہ پانی نہیں مانگ رہا تھا، یہ تیرے قتل کرنے کا منصوبہ کر رہے تھے، تجھے قتل کرنے کا منصوبہ کر رہے تھے. ابھی ابن زیاد چلا گیا. حضرت مسلم بن عقیل باہر آئے. اس شریک نے پوچھا اے مسلم بن عقیل تم نے وار کیوں نہ کیا؟ تمہیں پتہ ہے یہ تیری جان کا دشمن ہے، پھر تم نے اسے قتل کیوں نہ کیا؟ میں قربان جب حضرت امام مسلم بن عقیل نے دو ہی جواب دیے. فرمایا دو باتوں نے مجھے روکے رکھا ہے. فرمایا ایک تو یہ کہ اگر میں اسے قتل کر دیتا ہانی کو یہ منظور نہ ہوتا، ہانی کے گھر میں خون بہتا یہ اس کو منظور نہ ہوتا. دوسرے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا تھا کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. سبحان اللہ. ہم اہل بیت والے پیچھے سے وار نہیں نہ کرتے، ہم سامنے سے وار کرتے ہیں، ہم پیچھے سے وار نہیں کرتے. وہ بھی کوئی وار کرے تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. الغرض ابن زیاد چلا گیا. ابن زیاد کو پتہ ہی نہیں کہ اس گھر کے اندر ہے. اب تلاش شروع ہوئی ہے جس کی حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش شروع ہو گئی. تلاش کرو، لوگ تلاش کر رہے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کا کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا. اتنے میں ایک معقل نامی شخص تھا ابن زیاد کا. ابن زیاد نے 3000 درہم دیے اور میں چاہ ہر بندے سے پوچھ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، 3000 درہم دینا انہیں جو ہے وہ نذرانہ دینا چاہتا ہوں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں. جہاں تمہیں پتہ چلے نا وہاں ہے مجھے آ کے بتانا. یہ معقل نامی صبح سے لے کر شام تک ڈھونڈتا ہے حضرت مسلم بن عقیل کو. اسے پتہ چل گیا کہ ہانی کے گھر پہ. ہانی کے پاس آیا، کہنے لگا مسلم بن عقیل سے مجھے ملاقات کرواؤ، میں ان کو بڑا معتقد ہوں، بڑا محبت کرنے والا ہوں، ان کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کرنا ہے. حضرت ہانی نے حضرت مسلم بن عقیل کے بعد اس معقل کو لے گیا اور یہ جا کر قدم چومتا ہے، کبھی ہاتھ چومتا ہے، کبھی محبت کرتا ہے، کبھی گلے ملتا ہے اور 3000 درہم پیش کرتا ہے. کہنے لگا میں بڑا وفادار ہوں، بڑا آپ سے محبت کرنے والا ہوں. ادھر سے اٹھتا ہے ابن زیاد کو بتاتے ہو جسے تم تلاش کر رہے ہو وہ ہانی کے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے. توجہ ہے جی، جسے تم تلاش کر رہے ہو وہ ہانی کے. یہاں پہ ایک بات مجھے ایک سمجھ یہ بھی آتی ہے، کچھ بظاہری طور پر اتنا ملتے ہیں، اتنا محبت دیتے ہیں، اتنا محبت دیتے ہیں، ملتے ملتے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، لیکن بغل میں چھرے بھی چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. بظاہری طور پر اتنے میٹھے ہوتے ہیں لیکن اندرونی طور پہ بڑے کڑوے ہوتے ہیں. اپنا اندر اور باہر ایک جیسا کرو تو پھر مومن بن جاتا ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو زبان پر ہو دل بھی اسی کی تصدیق کرتا ہو تو پھر بندہ پکا مومن ہے، پکا ایمان والا ہے. دل میں کچھ اور ہے زبان پہ کچھ اور ہے تو یہ منافقت ہے. اللہ اکبر. ادھر ابن زیاد نے حکم دیا ہانی کو بلایا جائے. ہانی آ گیا. ابن زیاد کے بعد جب ہانی آیا نا حضرت ہانی تشریف لے آئے. آپ نے آ کر کہا السلام علیکم. ابن زیاد نے جواب ہی نہیں دیا. ابن زیاد بھی نماز پڑھتا تھا، قرآن وہ بھی پڑھتا تھا. یزیدی سارے نماز پڑھتے تھے، قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، شرابیں بھی پیتے تھے، زنا بھی کرتے تھے، جوئے بھی کھیلتے تھے. مار کے کرب و بلا کے بعد بس دو ہی باتیں رہ گئی. جو شراب پیتا ہے وہ یزیدیت کے ساتھ ہے، جو قرآن پڑھتا ہے وہ حسینیت کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت مسلم بن عقیل ہانی کے گھر میں. ہانی اتر گیا. اس نے کہا کہ اوے ہانی تمہارے گھر پہ مسلم بن عقیل ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے تو پتہ نہیں ہے میرے گھر پہ ہے. اس ابن زیاد نے ماکل کو باہر بلایا. کہنے لگا اسے جانتے ہو؟ جب ماکل سامنے آیا تو حضرت ہانی کے پاؤں سے نیچے زمین نکل گئی. اور میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ یہ جو رات کو تو بڑی قسمیں کھاتا تھا آج تو اس کا بندہ نکلا، یہ تو غدار نکلا. میں نے رات اس کی حضرت مسلم بن عقیل سے ملاقات کرائی، اس نے سارا حال حوالے سے آ کے بتا دیا. اللہ اکبر. جب یہ بات ہوئی نا حضرت ہانی فرمانے لگے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے حضرت مسلم بن عقیل کو نہیں بلایا، نہ ہی میں نے خط لکھا، نہ میں نے پیغام بھیجا، لیکن وہ خود آ گئے اور میں نے اپنے گھر سے باہر اسے اس وجہ سے نہیں نکالا میں اپنے نبی کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا. میں نے باہر اس وجہ سے نہیں نکالا. تو وہ ابن زیاد کہنے لگا چل ایسا کر پھر انہیں ہمارے حوالے کر دے. وہ کہنے لگا حوالے نہیں کر سکتا کیونکہ قیامت کے دن نبی کو ہاں اتنا ضرور ہے میں گھر جا کے اسے کہہ دیتا ہوں کہ میاں جہاں جی چاہتے ہیں چلے جاؤ. ابن زیاد کہنے لگا نہیں ایسا نہیں، ہمارے حوالے کرو. کہا میں نبی کی آل کو کسی کافر، کسی بدبخت، کسی فاسق فاجر کے حوالے نہیں نہ کر سکتا، نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا. الغرض
حضرت مسلم بن عقیل کو پتہ چل گیا بہانی جو ہے نا وہ ابن زیاد کے پاس ہے. ابن زیاد نے بار بار کہا، آپ نے نہیں مانا تو اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، آپ کے سر پہ مارا نا تو حضرت ہانی کی یہ ہڈی آنکھوں کے اوپر والی یہ ٹوٹ گئی اور ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی. اس طریقے سے خون میں لت پت ہو گئے، افواہ پھیل گئی، حضرت ہانی شہید ہو گئے، حضرت ہانی قتل کر دیے گئے. قاضی شریح اس وقت کوفہ کے اندر قاضی صاحب تھے، ابن زیاد نے قاضی شریح کو بلایا، کہنے لگا سنو، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہانی قتل ہو گیا، تم آؤ اندر دیکھو وہ زندہ ہے، لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگوں کا جوش ختم ہو جائے. اللہ اکبر. قاضی شریح اندر آئے، آ کے دیکھا، واپس آئے، لوگوں کو کہا کہ میاں وہ قتل نہیں ہوئے، جو زندہ ہے وہ حیات ہے. اور واقعی میں حیات تھے لیکن زخمی تھے، ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، خون بہ رہا تھا. اللہ، بڑی لمبی تفسیر ہے یہاں پر. حضرت امام مسلم بن عقیل نے آپ نے لوگوں کو جمع کیا، فرمایا کہ آؤ، ارد گرد کے گھروں میں لوگ جمع ہو گئے. کتنے؟ 8,000. پھر کتنے؟ 18,000. جب نماز مغرب کا وقت ہوا کتنے جمع ہوئے؟ 40,000. حضرت مسلم بن عقیل 40,000 کو لوگ لے کر اسی گورنر ہاؤس کا محاصرہ کیے ہوئے جہاں جس کے اندر حضرت ہانی بھی تشریف فرمائے زخمی. اگر وہ چاہتے تو پورے کا پورا گھر اڑا ڈالتے، لیکن حضرت امام مسلم بن عقیل آپ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے، اگر گفتگو سے معاملہ سلجھ جاتی ہے تو ہم گفتگو سے سلجھا لیں گے. لیکن ادھر 40,000 لوگ کھڑے، ادھر ابن زیاد اوپر چڑھ کے نا آواز دیتا ہے، او لوگوں کوفہ والوں، اگر تم ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو تو سنو، صبح کو یزیدی فوجیں اتنی کوفہ میں داخل ہونے والی ہے، سب کو ختم کر دیا جائے گا، سب کو قتل کر دیا جائے گا. ہاں اگر تم چاہتے ہو تمہیں انعام و کرام ملے پھر واپس پلٹ جاؤ، بڑا انعام و کرام سے تمہیں نوازا جائے گا. حضرت مسلم بن عقیل مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تو 40,000 لوگ موجود ہیں. جب سلام پھیر کے بیٹھتے ہیں نا، پیچھے صرف 8 آدمی موجود ہیں، صرف 8 آدمی. اسی وجہ سے کہتے ہیں، آج کوئی بے وفائی کہتا ہے، وہ کہتے ہیں یار تو کوفی تو نہیں ہے، یہ فکرہ بولا جاتا ہے، تو کوفی تو نہیں ہے، یعنی کوفہ والے اتنے بے وفا تھے. وہ جو قسمیں کھانے والے، ہاتھ میں ہاتھ دینے والے 40,000 تھے. حضرت مسلم بن عقیل نماز ادا فرما رہے، پیچھے 40,000، سلام پھیرا تو صرف 8. 40,000 کے 40,000 چلے گئے. آپ پھر کھڑے ہو کے نبی کی سنت ادا کرنے لگتے ہیں، یعنی سنتیں پڑھی. پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں، اکیلے رہ گئے مسلم بن عقیل. اتنے میں حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو قاضی شریح کے پاس بھیج دیا. فرمایا اگر میں زندہ چلا گیا تو نہیں جاؤں گا، نہیں تو میرے بچوں کو با امانت مدینہ کی دھرتی پہ پہنچا دینا. نبی کے غلاموں اب ذرا توجہ کرنا، جو قیمتی جملے آنے والے. حضرت مسلم بن عقیل آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، آپ نے دیکھا پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. کوفہ کی گلیوں میں جاتے ہیں، جو بھی مسلم بن عقیل کو دیکھتا ہے دروازے بند کر دیتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل جس دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کنڈیاں لگا دی جاتی ہیں. وہ کل کو قسمیں کھانے والے آج پانی پلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کل کو قسمیں کھانے والے آج ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. نماز عشاء کا وقت ہو گیا. حضرت مسلم بن عقیل پوری کوفہ کی گلیوں میں چلتے رہے، کوئی تو ہو جو ہمارے لیے دروازہ کھول دے، پر کسی نے دروازہ نہ کھولا. حضرت مسلم بن عقیل تھک ہار کر رات کا کافی حصہ گزر چکا، چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ ایک دروازے کے اوپر بوڑھی ماں ہے جس کا تاریخ نے نام حضرت توعا لکھا ہے. حضرت توعا دروازے پر بیٹھی ہے، جن کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ کا ورد کر رہی. حضرت مسلم بن عقیل آپ جب اس کے قریب گئے نا، مئی صاحبہ کے، اماں بڑھیا کے، دیوار کی ٹیک لگا کے ایسے بیٹھ گئے اور کہنے لگے اماں پیاس لگی ہے، پانی دو گی؟ سبحان اللہ. ماں کہنے لگی بیٹا ٹھہرو میں ابھی لے کے آئی. حضرت توعا فرمانے لگی بیٹا ٹھہرو میں ابھی لے کے آئی. اندر گئی، ٹھنڈا پانی کا پیالہ لیا، حضرت مسلم بن عقیل کو پیش کیا، واپس گئی. حضرت مسلم بن عقیل نے پانی پی لیا، انہوں نے پیالہ لے لیا، پیالہ لے کر واپس رکھنے کے لیے ماں گئی ہے. حضرت توعا رکھ کر جب واپس آئی ہے نا، حضرت مسلم بن عقیل دیوار کی ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. وہ اماں توعا آ کے کہنے لگی بیٹا پانی نہیں پیا؟ کہا ماں جی پی لیا. فرمایا جاؤ نا اپنے گھر پہ، کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل کی چیخ نکلی. آپ نے فرمایا ماں غریب الوطن مسافر ہو، ماں غریب الوطن مسافر ہو. میرا نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کوئی پانی پوچھتا ہے، نہ کوئی کھانا پوچھتا ہے. حضرت توعا آگے بڑھی، کہنے لگی بیٹے کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کس
उम्मत से हो और किस खानदान से ताल्लुक रखते हो। हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाने लगे, और मैं दुनिया जिसे हुसैन जानती है ना, मैं उसका भाई मुस्लिम बिन अकील हूँ। हजरत तौआ ने जब ये सुना तो बेतहाशा हुई। हजरत मुस्लिम बिन अकील को उठाकर घर पे ले गई, सबसे आला कमरे में सुला दिया, खाना बनाया, खाना पेश किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खाना खाया। आप नमाज अदा फरमाने के लिए खड़े हुए, नमाज इशा अदा फरमाई, काफी देर तक खिदमत करती रही। इतने में तौआ का बेटा, जिसके इंतजार में तौआ बह बैठी थी, वो आ गया और आकर देखता है माँ कभी उस कमरे में जाती है, कभी पलटती है, कभी बाहर जाती है, कभी अंदर जाती है। और तौआ का बेटा पूछने लगा, माँ उस कमरे में क्या बार बार लेने के लिए जाती हो? माँ ने तो पहले टाल मटोल किया, फिर कहने लगा, सुनो मेरे बेटे, आज रब की रहमत हमारे घर पे चल के आई है। आज रब की रहमत हमारे घर पे चल के आई है। कहा वो कैसे? कहा मुस्लिम बिन अकील जो रसूल की आल में से है, हुसैन के भाई है ना, वो आज हमारे घर पे मेहमान बन के आए हैं, आज हमारे घर पे है, मैं उनकी खिदमत में मसरूफ हूँ। तौआ का बेटे ने जब ये बात सुनी तो खुश हो गया। सुबह उठा, सीधा गया इब्न ज़ियाद के दरबार में। उधर ये आवाज लगा रहे थे, जो मुस्लिम बिन अकील का पता बताएगा ना, उसे इतना सोना दिया जाएगा, उसे इतना इनाम और किराम दिया जाएगा। ये बदबख्त इनाम की लालच में आकर कहता है, जिस मुस्लिम बिन अकील को तुम तलाश करते हो, वो रात को मेरे घर पे था, अब भी मेरे घर पे है। इसी वजह से ये कूफी जो है ना, बेवफा कहलाते हैं, इसी वजह से। अल्लाह अकबर। इधर इब्न ज़ियाद ने अपने 8 आदमियों को भेजा, फरमाया जाओ पकड़ के आओ। सुबह तहज्जुद का वक्त था, हजरत मुस्लिम बिन अकील मुसल्ले पे बैठे हुए थे, और जब तक सूरज निकलता आप मुसल्ले पे बैठकर कलमा शरीफ का व्रत करते। जब आप बैठे हुए, इधर सूरज की किरणें फैली है, यानी सूरज निकला है, घोड़ों की टापों की आवाज आई है। हजरत मुस्लिम बिन अकील समझ गए कि अब लोग मुझे तलाश करने के लिए आए। हजरत मुस्लिम बिन अकील आप घर के अंदर है, कुछ लोग अंदर घुसे। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने उनके साथ जो है, हजरत मुस्लिम बिन अकील ने उनके साथ जो है वो मुकाबला किया। फिर कुछ लोग आए, आपने मुकाबला किया, यहाँ तक कि उनके अंदर एक ऐसा चालाक आदमी था, वो कहने लगा, मुस्लिम बिन अकील हम तुम्हें कत्ल करने के लिए नहीं आए, खत्म करने के लिए नहीं आए, आप चलो इब्न ज़ियाद के बाद, हो सकते हैं मामला गुफ्तगू से ही सुलझ जाए। हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाने लगे, मियाँ ये तो मैं पहले ही चाहता था कि मामला गुफ्तगू से ही सुलझ जाए, गुफ्तगू से ही बात खत्म हो जाए। मेरे नबी के गुलामों, इधर ये चालाक इतना आदमी है, इसने 2 आदमियों को दरवाजे के साथ बाहर वाली साइड पे खड़ा किया। कहा मैं बरगला के जब बाहर ले आऊंगा ना, दोनों में मिल के हमला करना है, खत्म कर देना है। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम बिन अकील को बरगला के, आओ जी चलते हैं इब्न ज़ियाद के पास, गुफ्तगू से ही मामला खत्म हो जाएगा। जब ये बाहर लेकर जाते हैं ना, दोनों ने हमला किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील के यहाँ पे वार की ना, तलवार की, आपका ऊपर वाला होंठ भी और नाक भी कट कर जमीन पे आ गया। इसी हालत में हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जो हाथ में तलवार थी उठाई, और जिसने तलवार चलाई थी, नाक और ये ऊपर वाला होंठ काटा था, उसकी गर्दन को 10 ऐसा मारा कि गर्दन 10 कदम दूर जाके गिरी। हजरत मुस्लिम बिन अकील फिर खड़े हैं और बेहोशी का आलम छा गया, चारों तरफ वार होने लगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं अल आतश। हजरत अम्मा तौआ रो रही है, दीवार के सहारे लग के कहते माँ अगर एक मर्तबा फिर पानी दे दो, सुभान अल्लाह, जैसे रात को पानी दिया था, काश एक मर्तबा फिर पानी दे दो। अम्मा तौआ अंदर जाती है, एक पानी का प्याला फिर ठंडा से ले आती है। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जब लबों के करीब किया तो वो खून से भर गया। क्यों? ऊपर वाला होंठ जो कट चुका था वो खून से भर गया। आपने गिरा दिया और मैं माँ दूसरा दो, दूसरा दिया गया। आपने पीने की कोशिश की लेकिन वो भी खून से भर गया। आपने फरमाया माँ जी तीसरा दो, हो सकता है मैं पानी पी लूं। फरमाया कि तीसरा जब दिया गया वो भी खून से भर गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खाली प्याला वापस किया। फरमाया जा हम तेरा एहसान कभी नहीं भूलेंगे, लगता है अब हमारे नाना जान आबे कौसर अपने हाथों से खुद ही पिलाएंगे, लगता है अब नाना जान आबे कौसर पिलाएंगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ कटे, जख्म से चूर चूर है, नाक भी नहीं है, आपके ऊपर वाला होंठ भी कट चुका। इसी जख्मी हालत के अंदर जकड़ कर आपको इब्न ज़ियाद के पास लाया गया। इब्न ज़ियाद कहने लगा है कोई जो इसे कत्ल करे? बुकेर नामी एक शख्स था, उसने कहा कि मैं कत्ल करता हूँ। कहा ऊपर वाली मंजिल पे ले जाओ, ऐसी तलवार मारो कि दो गर्दन भी कट जाए, जिस्म भी कट जाए और जमीन पर आकर गिरे, ऊपर वाली मंजिल पे ले जाओ। बड़ी मंजिल थी, ऊपर ले गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील कहने लगे ठहर जा, मैं अपने हुसैन को सलाम न कर दूं? जरा
ठहर जा, जिस हुसैन ने भेजा था मैं उसे सलाम न पेश कर लूं। आपने मक्का की तरफ मुंह किया और कहने लगे, ओ मेरे हुसैन, ओ मेरे भेजने वाले, काश आप होते, आप देखते कि आपका भाई आपके नाना के दिन पर कैसे कुर्बान हो रहा है। अभी बात खत्म ना हुई कि उस बुकेर नामी शख्स ने जब तलवार चलाई तो आपकी गर्दन कट गई और आप फर्श ज़मीन पर तशरीफ ले आए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हजरत मुस्लिम बिन अकील थे। अब जरा 2 मिनट के लिए ठहरिएगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों साहबजादे, जिसका नाम है मोहम्मद, एक का नाम है इब्राहिम। मोहम्मद छोटे हैं, 7 साल उम्र है, इब्राहिम बड़े हैं, 8 साल उम्र है। काजी शुरैह के घर पे, काजी शुरैह को जब पता चला ना मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए, काजी शुरैह घर पे आए, मगरिब का वक्त है, आकर ना मोहम्मद और इब्राहिम के सर पर हाथ फेरते हैं, कभी पकड़ के करीब करते हैं। छोटा भाई मोहम्मद जो था ना, वो पूछता है, चाचू जैसे आप हाथ फेर रहे हो ऐसे तो यतीमों पे हाथ फेरा जाता है, कहीं हम यतीम तो नहीं हो गए? ऐसे हाथ तो यतीमों पे फेरा जाता है, कहीं हम यतीम तो नहीं हो गए? कहा बेटा तुम वाकई यतीम हो गए हो, तुम्हारा अब्बा जी अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए। उस काजी शुरैह ने अपने बेटे को बुलाया जिसका नाम था असद। तवज्जो रखना, मेरी सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब इसी जुमले के अंदर है। फरमाया, असद बेटा, ये मदीना की तरफ काफिला जा रहा है और ऐसा कर इन बच्चों को साथ ले, इशा का वक्त है। उनके कपड़ों के अंदर उसने 25-25 दिरहम भी सी दिए काजी शुरैह ने। फरमाया कि इन्हें काफिले वालों के पास जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हो उसे सुपुर्द कर दिया और उन्हें कह दे भी इन्हें मदीना की धरती पे, मदीना के अंदर बाहिफाजत पहुंचा देना। आगे जब गए तो काफिला दूर निकल चुका था, लेकिन काफिले वालों के जानवरों के पांव से जो मिट्टी की धूल उड़ रही थी ना, गिर्द गुबार, वो दूर से दिखाई देती थी। असद कहने लगा, बच्चियों भागो, वो सामने धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, भागो, काफिले के साथ मिल जाओगे। ये दोनों भाई भागने लगे, भागते रहे। वो जो मिट्टी उड़ती हुई नजर आ रही थी वो भी खत्म हो गई। तवज्जो रखना, वो भी खत्म हो गई। ये पूरी रात भागते रहे, यहाँ तक कि कूफा के अंदर जो चौकीदार रात को पहरादारी करते थे उन्होंने इनको पकड़ लिया। पकड़ कहने लगे, हो तुम कौन हो? ये कहने लगे, हमें मत मारो, हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, हमारा नाम मोहम्मद है, हम इब्राहिम हैं, खुदा के लिए हमें छोड़ दो, हमने भला किसी का क्या बिगाड़ा है? उन्होंने पकड़ा, इब्न ज़ियाद के पास ले गया, इब्न ज़ियाद ने कैद खाने के अंदर भेज दिया। अब ये दोनों मुस्लिम बिन अकील के फिर इब्न ज़ियाद के पास कैद खाने में बैठे हैं, लेकिन कैद खाने का जो दरबान है, जो खोलता है और बंद करता है, उसका नाम है मशकूर। तवज्जो रखना, उसका नाम है मशकूर। वो अहले बैत से मोहब्बत करता है। रात के वक्त मशकूर अंदर आया, दोनों बच्चों को खाना खिलाया और उनको अपनी अंगूठी दी। कहा, ये कादसिया का रास्ता जाता है, रात के वक्त मैं तुम्हारा दरवाजा खोल के जेल का निकाल दूंगा, फलां जगह तक तुम्हें छोड़ आऊंगा, आगे तुम भागते रहना, यहाँ तक कि कादसिया में पहुंच जाओगे, मेरा भाई तुम्हें मिलेगा, उसे मेरी अंगूठी निशानी के तौर पर दिखाना, वो तुम्हारी खिदमत भी पे करेगा और तुम्हारी माँ के पास तुम्हें मदीना छोड़ के भी आएगा। अल्लाह अकबर। रात का वक्त है, उस मशकूर ने खाना खिलाया, बाहर निकाला, दोनों को दी अंगूठी और फरमाया, बेटा भागो। दोनों भाई मोहम्मद और इब्राहिम दोनों पूरी रात भागते रहे, जूते खत्म हो गए, पाँव में उबले पड़ गए, पाँव में छाले पड़ गए, पाँव से खून टपक रहा है, पूरी रात चलते रहे। लेकिन जब सुबह सादिक हुई, जब रोशनी फैलने लगी, वो छोटा बड़े से कहता है, भाई जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। बेचारे पूरी गली भूल गए और पूरी रात चलते रहे, जहां से चले थे सुबह उसी जगह पे खड़े थे, क्योंकि बच्चे थे ना, रास्ता भूल गए पूरी रात। अब दोनों ने सोचा अपने आप से भी, अब क्या किया जाए? कहते कि यार तो छुप जाते हैं, सुबह निकल, रात जब आएगी फिर सफर करेंगे, हमें कोई दिन के वक्त पकड़ न ले, हम कहीं जगह पे छुप जाते हैं। एक तालाब था पानी का, उसके साथ एक दरख्त था जो अंदर से खोखला था। दोनों भाई आपस में एक दूसरे के गले में बाजू डाल के ना, यानी झप्पी डाल के, दोनों भाई उसके अंदर बैठे, पूरी रात के भागे हुए थे, आंख लग गई, सो गए, उस दरख्त के खोल के अंदर बैठ गए, आंख लग जाती है, सो जाते हैं। एक नेक
सीरत बीबी उस तालाब से पानी भरने के लिए आती है। मैं कुर्बान जाऊं, मुस्लिम बिन अकील के जो शहजादे थे ना, ये ऐसे इतने खूबसूरत थे, चांद भी इनसे शर्माया करता था, इतने ज्यादा हसीन थे। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम बिन अकील के शहजादे उस दरख्त के खोल में बैठे हैं। नेक सीरत बीबी जब पानी भरने के लिए आई ना, आप देखते हैं कि पानी के अंदर अपना अक्स नजर आता है। जब वो पानी भरने के लिए आई, उसने नीचे देखा, उसके अंदर उसे दो चमकते हुए चेहरे नजर आए। सुभान अल्लाह। पानी के अंदर दो चमकते हुए चेहरे नजर आए। उसने नजर उठाई, देखा एक दरख्त के खोल में हसीन और जमील दो फूल है, हसीन और जमील दो फूल है, और आपस में एक दूसरे के बाजू में बाजू डाल के ना गले मिलके आंख लगी है, सो रहे हैं। ये नेक सीरत बीबी करीब गई, बच्चों को जगाया, उठाया, बच्चे उठे और डर गए। कहा खुदा के लिए हमें मत हाथ लगाओ, हमने भला किसी का क्या बिगाड़ा है, हम एक दिन के मेहमान हैं, रात को हम सफर करके फिर अपने वतन चले जाएंगे, आज के लिए हमें जो है वो माफी दो। वो पूछने लगी कि तुम हो कौन? कहा मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे हैं, हमारे बाप को शहीद कर दिया गया, हमें बाप की भी बड़ी याद आती है, अब तो हमारे दुख सुनने वाला भी कोई नहीं, माँ भी दूर है, बाप का साया भी चला गया, अब तो हमसे हमदर्दी करने वाला भी कोई नहीं, भला हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दो। वो कहने लगी कि जिस मैं मालकिन की जिसकी मैं करीज हूँ ना, वो अहले बैत से मोहब्बत करती है, उठो मैं अपनी मालकिन के पास तुम्हें लेके चलती हूँ। वो करीज लेकर दोनों शहजादों को अपनी मालकिन के पास आई और कहने लगी सुनो, आज मैं रसूल के शहजादों को लेके आई हूँ, मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को लेके आई हूँ। वो नेक सीरत खूबसूरत हसी औरत, उसने उन दोनों बच्चों को अलग कमरे में खाना पेश किया, सुलह दिया, कहा बेटे ठहरो, मैं देखती हूँ किसी तरीके से तुम्हें मदीने भेज दूंगी। रात का वक्त हुआ, इस औरत बड़ी नेक सूरत है, लेकिन इसका खामन बड़ा ही कमीना और बदबख्त है, हारिस उसका नाम था। रात को जब देर से घर आया और उस औरत ने पूछा खैर है, बड़ी लेट आए हो? वो कहने लगा कि मुस्लिम बिन अकील के बेटे को तलाश करता रहा हूँ। इब्न ज़ियाद ने कहा जो तलाश कर जाएगा इतना इनाम मिलेगा, उन्हीं की तलाश में निकला था, वो भी ना मिले, जिस सवारी पर मैं सवार था वो भी रास्ते में मर गई, पर मुझे वो ना मिले। अल्लाह अकबर। जब ये बात की ना तो नेक सीरत औरत कहने लगी तुम्हें क्या कर्ज, तुम्हें क्या पता वो हसी बच्चे कितना हसी हैं और किस नबी की आल में से है और वो जन्नत के वारिस है, भला तुम्हें उनसे पकड़ने से क्या मिलेगा, छोड़ इन बातों को। वो कहने लगा कि बातें ना कर, दफा हो जा, अगर कोई खाना है तो दे, मुझे नींद बड़ी आई है, सो जाता हूँ, सुबह फिर से तलाशी शुरू हो जाएगी, फिर सुबह से तलाश करूंगा। अल्लाह अकबर। रात का जब एक पहर ढल गया ना, रात का एक जिन आप जिसको हम कहते हैं ना सहरी का वक्त, सहरी का जब वक्त हुआ तो बच्चों की रोने की आवाज आई, बच्चों की रोने की आवाज आई। हारिस की आंख खुली, उसने अपनी बीवी से पूछा ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कहा किसी पड़ोसी के यहाँ बच्चे रोते होंगे, किसी पड़ोसी के रोते होंगे। वो कहने लगा नहीं, साथ वाले कमरे से बच्चों की रोने की आवाज आती है, ये कौन है? अल्लाह अकबर। हारिस उठ कर गया ना तो मोहम्मद जो छोटा था वो अपने बड़े भाई को गले मिलकर ना हजारों कतार रो रहा था और बड़ा पूछ रहा था भाई क्यों रो रहा है? छोटा कहते अभी अभी मैंने ख्वाब देखा है, अपने बाबा हजरत मौला कायनात अलीउल मुर्तदा इमाम हसन पाक और प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर टहल रहे थे और हुजूर ने हमारी तरफ देखा और अपने बाबा यानी मुस्लिम बिन अकील से फरमाने लगे मुस्लिम तुम अकेले आए हो, अपने बच्चों को यजीदियों के हवाले करके आ गए हो। फरमाया हमारे बाबा कह रहे थे या रसूल अल्लाह आने वाली सुबह ये हमारे पास ही होंगे। तो छोटा भाई कहने लगा भाई लगता है जो बाबा जान ने फरमाया ना आने वाली सुबह हमारे पास होंगे, लगता है कुछ लम्हों में हमें भी शहीद कर दिया जाएगा, कुछ लम्हों में हमारा भी गुलिस्तान उजाड़ के रख दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे रो रहे थे, इधर हारिस आया, उसने पकड़ा कि कौन हो? वो दोनों समझ रहे थे इस घर वाली जो औरत है वो हमसे मोहब्बत करती है, यकीनन ये भी हमसे मोहब्बत करता होगा। तो दोनों कहने लगे कि हम मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे हैं, मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे हैं, उनके शहजादे हैं। उस हारिस बदबख्त ने ऐसे पकड़ा, बालों से खींच के बाहर निकाला और एक एक दोनों को तमाचा मारा जोर से और कहने लगा मैं दुनिया की खाक छान मारी है तुम्हें तलाश करने के लिए, तुम मेरे घर में पड़े हुए हो, तुम मेरे ही घर में बैठे हुए हो। औरत आगे आई, उसने बड़ी मिन्नत समाजत की कि छोड़ दे, भला तुम्हें इनसे क्या मिलेगा।
وہ کہنے لگا نہیں چھوڑوں گا، انعام و کرام مجھے حاصل کرنا ہے۔ اس عورت کے گھر میں ایک ملازم تھا جو رضائی اس کا بیٹا بھی تھا اور ایک اس کا سگا بیٹا تھا، یہ دو نوجوان اس گھر کے اندر موجود تھے۔ عورت نے بڑے ترلے مارے، کیا انہیں چھوڑ دے؟ نہیں چھوڑا۔ صبح ہوئی، دونوں کے ہاتھ میں رسیاں باندھی، دونوں کے بالوں سے پکڑتے گھسیٹتا ہوا نہر فرات کے پاس پہنچ گیا اور نہر فرات کے کنارے ان دونوں کو کھڑا کر کے کہتا ہے کہ اب میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب تو ان دونوں کو ادھر سے غلام بھی بھاگتا ہوا جو رضائی بیٹا تھا وہ بھی آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ کیا کرنے لگے ہو؟ حارث کہنے لگا کہ یہ لے تلوار، دونوں کی گردنیں کاٹ دے۔ کہا میں نہیں نہ کام کر سکتا، قیامت کے دن نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ میں نہیں نہ کام کر سکتا، نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کہنے لگا ان کو ختم کر، نہیں تو میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ کہا میری تو ایک جان ہے، کاش کے 1000 ہوتی میں ان دونوں پر قربان کر ڈالتا، کاش کے 1000 ہوتی جانے میں قربان کر ڈالتا۔ میں قتل تو نہیں کروں گا، میں ان کے قریب تک نہیں جاؤں گا، ہاں میں تجھے ضرور منع کرتا ہوں، روکتا بھی رہوں گا یہاں تک کہ میری جان بھی چلی جائے۔ یہ بیچارہ غلام آگے بڑھا اور اس نے بڑی کوشش کی، لیکن اس بدبخت حارث نے اپنے رضائی بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اس کی بھی گردن جدا کر دی اور بچوں کی طرف آنے لگا۔ اتنے میں سگا بیٹا اور بیوی بھی وہاں تک پہنچ گئے۔ سگا بیٹا آیا، سگے بیٹے نے آ کر پہلا ہی جملہ یہ کہا میرے ابا تمہیں شرم نہیں آتی نبی کے گلستان کو اجاڑنے کے لیے تلے ہوئے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ خوبصورت بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نبی کی آل ہے، مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، امام حسین کے بھتیجے ہیں اور یہ غریب الوطن مسافر ہیں اور یتیم ہیں، تم انہیں قتل کرنے کے در پہ ہو، خیال کرو۔ وہ کہنے لگا یہ لے تلوار پکڑ، دونوں کو ختم کر۔ وہ کہنے لگا تمہیں تو ختم کر سکتا ہوں، بچوں کو ختم نہیں نہ کر سکتا، یہ نبی کی آل میں سے ہے۔ لیکن اس بدبخت نے، دولت ایک اتنی ہوس چیز ہے، بندہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، اس نے اپنے سگے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اس کی گردن اڑا دی۔ اب بیوی آگے بڑھی، اس نے بڑی منت و سماجت کی، کہا پوری زندگی تیری خدمت کرتی رہوں گی پر بچوں کو کچھ نہ کہنا، بچوں کے قریب نہ جانا، انہیں چھوڑ دینا۔ لیکن اس نے ایک بھی نہ سنی، اور جب تلوار چلانے کے لیے آگے بڑھا بیٹے پر، جو بیٹا قتل ہوا تو وہ مائی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے جب آگے بڑھی تو اس کی انگلیاں کٹ گئی، جسم کے اوپر کئی نشان آ گئے، وہ زخمی ہو کر زمین پہ گر گئی۔ اب اس کے اندر اتنی تاب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اٹھا سکے، وہ گری ہوئی ہے۔ ادھر یہ تلوار لے کر اب کوئی بچانے والا بھی نہ تھا۔ اب وہ 2 بچے تھے یا یہ حارث تھا۔ اب قریب گیا حضرت محمد، حضرت ابراہیم قریب کھڑے ہیں۔ اب یہ قریب گیا، حضرت ابراہیم کہنے لگے اچھا یار اگر تو ہمیں مارنا چاہتا ہے تو پھر ایسا کر، ہمیں کسی جگہ پہ جا کے بیچ دے، تمہیں بڑی دولت مل جائے گی۔ وہ کہنے لگا نہیں بیچ نہیں نہ سکتا۔ کہا چلو ابن زیاد کے پاس لے جا، وہ جو مرضی کرے گا تو ہمیں وہاں پہ دے دے، زندہ ہی ہمیں قتل نہ کر۔ وہ کہنے لگا اگر میں تمہیں لے کے جاؤں گا راستے میں کوئی اور مجھ سے تمہیں چھین لے، انعام تو دوسرے کو مل جائے گا، میری محنت تو رہ جائے گی، تمہیں قتل کروں گا، قتل کر کے تمہاری گردنیں لے جاؤں گا، بڑا انعام ملے گا۔ حضرت ابراہیم رو پڑے، کہنے لگا چلو پھر ایسا کر ہمیں اجازت دے، ہم وضو کر کے اپنے رب کے حضور 2 رکعت تو ادا کر سکے، سبحان اللہ، ہم ایک سجدہ تو کر سکے۔ وہ کہنے لگا اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کہا پھر جب میرے نبی کی شریعت ہے، جب پانی نہ میسر ہو، نہ ملے تو پھر تیمم ہی جائز ہوتا ہے، پھر تیمم ہی جائز ہوتا ہے، چلو تیمم کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ آگے بڑھا، حضرت ابراہیم فرمانے لگے، فرمایا بدبخت ہمیں قتل کرنا ہی چاہتا ہے نا، پھر ایسا کر پہلے مجھے قتل کر، پھر بعد میں میرے چھوٹے بھائی کی طرف جانا، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے میرے چھوٹے بھائی کی گردن کاٹ دی جائے مجھ سے برداشت نہیں نہ ہوگا۔ حضرت محمد فرمانے لگے نہیں ایسا نہیں کر، پہلے مجھے ختم کر پھر میرے بھائی کے پاس جانا، مجھے میں بڑے بھائی کو کیسے ذبح ہوتا ہوا دیکھوں گا، اس کی گردن کیسے قلم ہوتی ہوئی دیکھوں گا، پہلے میرے پاس آ۔ اور دونوں نے پھر کیا کیا، اللہ کے حضور سجدہ کیا، اور جب سجدہ کیا نا دونوں نے، اب مجھے آپ بتاؤ جن کی ماں دور ہے، جن کا باپ شہید ہو گیا، جو کئی دن سے بھوکے بھی ہیں اور کئی دن سے پیاسے بھی ہیں اور ہیں بھی چھوٹے چھوٹے، اب اندازہ کریں 7 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے، 8 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے، اور غریب الوطن ہے، اور سامنے صرف ظالم ہی ظالم ہے، رات کے اندھیرے میں بھی ظالم، دن کے اجالے میں بھی ظالم۔ جب انہوں نے اس حالت میں سجدہ کیا ہوگا تو رب سے کیا مانگا ہوگا؟
اس حال میں جب سجدہ کیا ہوگا تو یہ رب جانے پہ رب سے کیا مانگا ہوگا. اللہ اکبر. دونوں نے سجدہ کیا, اس نے تلوار چلائی, دونوں کی گردنیں کاٹ کے سیٹ پہ رکھ دی اور دونوں کی گردن کو اٹھایا, ایک کپڑے میں ڈالا, اٹھا کر اپنے مونڈے پہ رکھتا ہے, کندھے پہ رکھتا ہے, چلا جاتا ہے ابن زیاد کے پاس. ابن زیاد کہتے ہیں کیا لے آئے ہو؟ کہا آپ کے دشمنوں کے سر لے آیا ہوں. کہا دھو کے سامنے رکھو. دھو کر تشت پر سامنے لائے گئے. قربان جائیے یہ نبی کے نواسے کے سر تھے, یہ نبی کے آل کے سر تھے, جن کے چہرے چمک رہے تھے, جو نبی کے دین پر قربان ہو چکے تھے, جو نبی کی آل تھے, سامنے چمک رہے تھے. اور ابن زیاد کہنے لگا وہ بدبخت, میں نے تو یزید کو خط لکھ دیا کہ اس کے بچے رہ گئے, مسلم بن عقیل کو خود قتل کر دیا ہے, بچے ہیں, اگر تم کہے تو ذبح کر دوں, اگر تم کہو تو زندہ تمہارے پاس بھیج دوں, اگر تم کہو تو قید کر لوں, تمہیں بتاؤ کیا کروں. اس ابن زیاد نے خط لکھ کر یزید کے پاس بھیجا تھا اور اس حارث کو کہنے لگا میں نے تو خط لکھ کر بھیج دیا, اگر اس کا جواب آ گیا زندہ ہمارے پاس بھیج دو, میں زندہ کہاں سے لے آؤں گا؟ تم نے سر قلم کیوں کر دیے؟ اگر ادھر سے حکم آ گیا زندہ بھیجو تو میں زندہ کہاں سے لے آؤں گا؟ تم نے سر قلم کر کے رکھ دیے. اور ابن زیاد نے, بڑے لوگ بیٹھے تھے اور پوچھنے لگا تم میں سے کوئی ہے جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو؟ تم میں سے کوئی ہے ایسا شخص جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو؟ ایک نبی کا غلام اٹھا, سبحان اللہ, ایک حضور کا غلام اٹھا, ایک اہل بیت سے محبت کرنے والا اٹھا. کہا ہاں میں محبت کرتا ہوں اہل بیت سے. پر میں آپ پھر اسی حارث کو لے جا جہاں اس نے بچوں کی گردنوں کو قتل کیا ہے نا, وہاں پہ جا کر اس کی گردن اڑا دو. یہ لالچ بری بلا ہوتی ہے. پھر میں جاؤ اسی جگہ پر اس کی گردن کو اڑا دیا جائے. اٹھا, اس نے پکڑا اس حارث کو اور جا رہا ہے, لے کر جا رہا ہے. راستے میں حارث منت مارتا ہے, ترلے کرتا ہے, کہنے لگا 12,000 درہم دوں گا مجھے چھوڑ کر. وہ کہنے لگا پوری گزار کائنات بھی اگر سونا بنا کے مجھے دے دینا مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی مجھے اس میں ہے کہ میں تجھے بدبخت کو قتل کروں گا, میں تجھ تیری گردن اڑاؤں گا. تو اگر بازار کائنات بھی سونا بنا کر مجھے دے تو مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت یہ ہے کہ میں تیرا سر قلم کر دوں, ضرورت یہ ہے کہ میں تجھے ختم کر دوں. اب وہاں پہ لے گیا, بیوی ابھی بھی اس کی جو ہے وہ زخمی وہاں پہ پڑی ہے. اللہ اکبر. جب وہاں پہ لے گیا اس کی بیوی نے لجستے ہوئے چہرے میں لہجے میں کہا او بدبخت بتا تمہیں کیا ملا, بتا تمہیں کیا ملا, میں جو تجھے سمجھاتی تھی بتا تمہیں کیا ملا, تمہیں کیا اجر ملا دونوں صاحبزادوں کو قتل کرنے کا؟ اب تو تیری بھی گردن مار دی جائے گی. لیکن وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ایسا تھا, اس نے پہلے اس کے کان کاٹے, پھر ناک کاٹا, پھر ہاتھ کاٹے, پھر پاؤں کاٹے, آہستہ آہستہ اسے ذبح کیا. ایسا نہیں ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے, آہستہ آہستہ. فرمایا کہ جتنا تو نے نبی کی آل کو تکلیف دی ہے نا, اب تو بھی تو عذاب کا مزہ چکھنا. اس طریقے سے دردناک انہیں جو ہے وہ ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے اس بدبخت کے کردے رکھ دیے گئے. اور ساتھ میں اسے اٹھا کر جب دریائے فرات میں پھینکا نا, دریائے فرات نے باہر نکال دیا. کہا ہم اسے قبول ہی نہیں کرتے, باہر نکال دیا. حضرت ابراہیم اور حضرت محمد کے دونوں سر چھوٹے چھوٹے, یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ساتھ لایا ہے جس کا نام ہے مشکور, یہ ساتھ میں لایا ہے. اور دیکھتا ہے کہ دونوں کے لاشیں دریائے فرات کے کنارے تیر رہے. اس نے آ کر ان دونوں سروں کو اس دریا یعنی نہر فرات کے اندر ڈال دیا. جب ڈال دیا نا, محمد کا سر اپنے دھڑ کے ساتھ جا کے مل گیا, ابراہیم کا سر اپنے دھڑ کے ساتھ جا کے مل گیا. اس مشکور نے ان دونوں کو نکال کر اس جگہ پر اس نہر فرات کے کنارے قبریں بنائی اور دونوں کو سبرد خاک کیا. آج دنیا جہاں کے لوگ اس جگہ کی جا کے زیارت کرتے ہیں جہاں مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے تشریف فرما ہے. آج بھی ان کے مزار مرجع خلائق ہیں, دنیا انہیں دیکھنے کے لیے آتی ہے, دنیا ان کی زیارت کرنے کے لیے آتی ہے. میرے نبی کے غلاموں جب پہرا دیا جاتا ہے پھر ایسے دیا جاتا ہے. دین ہمیں ایسے ہی نہیں ملا, بڑی محنتوں کے ساتھ ملا ہے. اللہ کی کائنات پروردگار عالم ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ سچی پکی محبت نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے اور امام عالی مقام کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام عالی مقام کا صرف دنیا کے اندر 2 ہی پیغام ہے. فرمایا ایک قرآن
قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، اور دوسرے نمبر پر کسی یزیدی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا. اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے اسے دیکھنا نبی کا غلام ہے کہ نہیں ہے. بس کسی حضور کے غلام کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، کسی یزیدی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا. اللہ کے کائنات ہم سب کو قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.